طریقہ سے جب بم پھاڑنا ہوتا ہے، جب اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے تو آب زمزم کے پیسے سے وہ نہیں خریدا جاتا. یہ جو دنیا اتنی سپر پاور بنی ہے، امریکہ نے جو ایٹم بم بنایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ انسانیت کے تمام حقوق اور وہ تمام چیزوں کی رعایت کر کے بم بنایا اس نے ہے بھائی؟ اور جو بم پھاڑا ہے تو پھاڑنے سے پہلے پادریوں سے فتویٰ لیا تھا کہ کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز ہے، کتنے لوگوں کو پھاڑنا جائز. بم کا تو مطلب ہی بم ہے بھائی، وہ تو دفاع کے لیے ہے. وہی ہے کہ بالفرض، مجھے نہیں پتا چوری، بالفرض چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے، تو جو چوری کر کے ایٹم بم بنائے وہ زیادہ برا ہے یا جو ایٹم بم جاپان پہ لے جا کے 2 کنٹریوں کو اڑا دے پورا؟ ان سائنسدانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے جنہوں نے ایٹم بم بنا کے ایجاد کر کے انسانیت کی واٹ لگا دی ہے. اصول تو یہ تھا کہ ایٹم بم ایجاد ہونا ہی نہیں چاہیے تھا تاکہ اس ٹینشن سے دنیا نکل جاتی. جنہوں نے ایٹم بم بنایا، جن سائنسدانوں نے، اور دنیا کو ایٹم بم سے متعارف کروایا، جو موجد ہیں وہ برے نہیں ہیں. جو وہاں سے انڈا چرا کے لا رہا ہے بھائی، ایک بم چرا کے لا رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، برے ہیں. تو میں ایک حیران ہو گیا، میں نے کہا ایتھیزم کا ڈاکٹر عبد القدیر خان سے کیا تعلق ہے؟ کہ ایتھیسٹ نا ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مذاق اڑا رہا ہے. اب یہ چوری کے وہ لا کے نا اس نے یورینیم چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ جنہوں نے حلال پیسوں سے بنایا تو بم ہے نا، آپ اپنے حلال پیسوں سے خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے انڈا موڑ پہ لے جا کے پھاڑ دو ہیں، اور دوسرا چوری کر کے غلیل لے کے کسی گنجے کے سر پہ نشانہ لے لے. اللہ معاف فرمایا، آج گنجے پتہ نہیں کیوں زیر تاب آ رہے ہیں. اب آپ کو چوری کی غلیل ہے. اچھا، ایک شخص نے غلیل چوری کی اور غلیل تان کے کھڑا ہوا ہے، ماری بھی نہیں ہے، صرف اس لیے رکھی ہوئی اپنے ڈیفینس کے لیے کہ کوئی آیا تو ماروں گا، ماری نہیں ہے. وہ زیادہ برا ہے یا دوسرا وہ جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنائے اور پھاڑ پھوڑ کے سینکڑوں لوگوں کو مار مور کے آ جائے؟ اب دونوں میں جب بحث ہو رہی ہے کون برا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ برا ہے، اس نے غلیل چوری کی ہے. اور وہ جس نے چوری نہیں کی بلکہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے پھاڑ بھی دیے ہیں، وہ کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بالفرض یورینیم کو چوری کر کے بم بنایا ہے تو بھی میرے بھائی یہ بم بنا کے اصل میں پھاڑا نہیں ہے بلکہ بم سے حفاظت کے لیے چوری کی ہے. کہ آپ نے جو خون پسینے کی کمائی سے بم بنا کے جاپان کو اڑا دیا، ہمیں ڈر یہ تھا کہ حلال پیسوں سے آپ کروڑوں انسانوں کا خون نہ بہاؤ، تو اس میں چوری ہماری کیا ہے؟ اگر کی بھی ہے تو بنتی ہے. یہ انسانیت کو بچانے کے لیے چوری ہے، یہ انسانیت کو مروانے کے لیے چوری نہیں ہے. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بالفرض اگر چوری کی ہے، اس چوری کو بھی 100 دفعہ سلوٹ ہے یار. ان کے ملکوں میں جا کے یورینیم لے آنا ہے بھائی، جو بم بنا کے بیٹھا ہوا ہو آپ کو پھاڑنے کے لیے، اسی کا انڈا اٹھا کے وہاں سے ایک گرنیڈ اٹھا کے لے آنا. آپ کے اس سے آپ کا خاندانی پن اور بڑھ گیا ہے، کم نہیں ہوا ہے. میں نہیں دعویٰ نہیں کر رہا کہ چوری کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر مان لیا جائے. مجھے نہیں پتا، میں کو ڈاکٹر عبد القدیر خان سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے میرے کہ میں ان سے پوچھتا کہ چھپڑ میں کہ ویسے ہوا کیا تھا، یہ بتاؤ مجھے تو بتاؤ. ملاقات ہوتی تو ہم پوچھ لیتے. تو یہ اس پہ بھی اعتراض کریں. دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنا کے انسانیت کو بچایا ہے، تو آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے تھا ایتھیسٹ کو. ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑے علماء کے عقیدت مند تھے، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب سے بڑے عقیدت مند تھے، وہ بہت نیک آدمی تھے. اور قاضی حسین احمد جو ہے نا جماعت اسلامی کے جو سابق امیر تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جب جاپان گئے نا تو جاپان کے جو صدر تھا انہوں نے قاضی حسین سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹمی دھماکہ کر کے اچھا نہیں کیا. اس وقت نیا نیا ایٹمی دھماکہ ہوا تھا. آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا، اس سے یہ انسانیت تباہ ہوتی ہے. دیکھو ہیروشیما ناگاساکی تباہ ہوئے، یہ اچھا کام، اچھے بچوں کا کام. وہ تو چنگ پونگ کر کے بولا ہوگا، عام یوں چنگ پونگ. پھر انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا بھائی یہ کیا بول رہا ہے. وہ لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، قاضی حسین نے ترجمہ کروایا ہوگا. تو اس ترجمان نے بتایا یہ کہہ رہے ہیں کہ آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. وہ سنا دوں دوبارہ؟ بہت دن ہو گئے، نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں، بس یہ آخری بات چل رہی ہے. ایک صاحب گئے اپنے چائنیز دوست سے ملنے کے لیے. چائنا میں کوئی دوستی ہو گئی ہوگی، ان کو چائنیز نہیں آتی، ان کو اردو نہیں آتی، تھوڑی بہت کر لیتے ہوں گے تجارتی. پتہ چلا جی وہ بیمار ہے، آئی سی یو میں. تو یہ گئے وہاں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، یہ بیچارہ پاکستانی کھڑا ہو گیا.
کھڑا ہو گیا, وہ چین پاں چین چین چاں پاں 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 کر کے نا مر گیا وہ. اس کو بڑا یار میرا دوست کچھ آخر میں کچھ وصیت کر کے گیا ہے, اہم بات کر کے گیا ہے, چین پاں چین چین چاں چاں کاں کر کے نا. اس نے کہا یار یہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کر لو, ابھی تو نئے نئے تھے, اور چائنا جا کے اس کا ترجمہ کرواؤ. کوئی وصیت کی ہے اس نے کہ اتنے کروڑ روپے فلاں کو دے دینا, یہ کر دینا. اب یہ گیا نا تو وہاں چائنا والوں نے ترجمہ کیا, اس میں تھا کہ الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے. تو یہ جیپنیز اور چائنیز جب بھی ذہن میں آتے ہیں نا, یہ زبان مجھے آ جاتی ہے, عجیب اسٹائل سے بولتے ہیں. لکھتے بھی اپنے جھوپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, کرسیاں پڑی ہوئی ہیں. اتنی مشکل, لکھنے میں مشکل ہے. ہماری اردو کتنی مزے کی ہے یار, زید لکھو تو زید. ان کے ہاں زید لکھنا آسان نہیں ہے. ان کے ہاں جو ہے نا الفاظوں کے پورے پورے شکلیں ہوتی ہیں, بہت مشکل ہے لکھنا. تو شکر ہے ہم تو خط لکھنا ہوتا ہے, یہ تو بیٹھ کے پتہ نہیں کیا پوری ڈیزائننگ کر رہے ہوتے ہیں. تھائی لینڈ میں بھی ایسی ہی رسم الخط یہی ہے. میں نے کہا یار یہ کیا, کوئی الٹی کرسی یوں پڑی ہوئی ہے, کوئی چارپائیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں, کیا اور جھونپڑیاں. انہوں نے کہا ہم 20 سال سے ہمیں یہ جھونپڑیاں سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے کہ قاضی حسین احمد سے انہوں نے کہا کہ آپ نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا. تو قاضی حسین صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا. انہوں نے کہا اگر آپ بنا لیتے تو امریکہ آپ پہ ایٹمی دھماکہ, ایٹمی حملہ نہیں کرتا. تو ہم نے ایٹم بم بنا کے ایٹم بم کے شر سے انسانیت کو بچایا ہے. آپ نے نہ بنا کے ایٹم کے شر میں اپنے آپ کو مبتلا کیا ہے. آپ بنا لیتے نا. تو اب جب ایک نے بنا لیا تو اب ہماری مجبوری کیا تھی, بنانا تھی. تو اللہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کے درجات کو بلند کرے, ان کو اس جہاں کی بہاریں نصیب کرے. انہوں نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے, اور ہمیں اپنے ان سائنسدانوں کی قدر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو ملحد جو ملکوں کے باہر بیٹھ کے ہمارے سائنسدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے.